برطانیہ، امریکہ اور یونو کے سازش سے وجود میں آئے اسرائیلی ریاست نے 1948 کے بعد سے ہی جارحیت کی ساری انتہائیں ختم کر دی ہیں، اور اس کی ایک نیا حملہ ہے وہ لیلۃ القدر کی رات سے شروع ہوا، جب مسجد اقصیٰ پر عبادت پر روک لگائی گئی اور مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ کے حوالے بھی کیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار تشدد کا استعمال عبادت کرنے والے فلسطینیوں پہ کیا گیا۔ اس کے جواب میں ایک تشدد اپنے آپ میں دو طرفہ کھڑا ہو گیا، اور اسرائیل نے جس طرح سے 2014 میں نسل کشی کی تھی، ابھی دوبارہ نسل کشی پہ آمادہ ہے، اور ابھی تو اس نے جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس تھا اس کو تباہ کر دیا ہے، اور رائٹر جیسی اتنی بڑی تنظیم کو بھی اپنے گھٹنوں پہ لا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور اس کی جو تصادم ہے اور جو جارحیت ہے اس کا کوئی بھی خبر نہیں دیں گے۔ ایسے میں جب سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل ہو گیا ہے اور جینوسائیڈ کا ماحول ہے، نسل کشی کا ماحول ہے، جس میں تقریباً آدھے بچے اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور مارے گئے سارے لوگ جو انبات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ نان کمبیٹنٹ ہیں۔ ان سب حالات میں ایس ڈی پی آئی نے یو کو رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ فوراً سے عالمی طاقتوں کو اس میں رجوع کرنا چاہیے اور کچھ حصہ لینا چاہیے، جس سے کہ فوراً سے یہ مارکاٹ اسرائیل کا حملہ روکا جا سکے۔ ابھی اسرائیل بے شمار طریقوں سے جو اس کے پاس جدید ہتھیار ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان بنا ہتھیار کے لوگوں پر جو حملہ کر رہا ہے، اس سے ایس ڈی پی آئی کو بہت تشویش ہے، اور ایس ڈی پی آئی نے نہ صرف یونو کو بلکہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو بھی خط لکھا ہے، دونوں کے جنرل سیکرٹریز کو، کہ فوراً سے یہ مارکاٹ، یہ حملہ، یہ جارحیت بند کی جائے۔ اس لیے ایس ڈی پی آئی اپیل کرتی ہے تمام عالم سے، ان سارے لیڈران سے جو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، ان سب دانشوران سے اور ان سارے لوگوں سے ملک میں، دنیا میں، جو آج اسرائیل کے خلاف تمام جگہ پر اس طرح کی مانگ ہو رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بھی بہت بڑے پیمانے پر عوام کہہ رہی ہے کہ اس جارحیت کو روکا جائے، اور ایس ڈی پی آئی بھی ایسے ہی مطالبہ کرتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے لیٹرز، مراسلے تمام جنرل سیکرٹریز کو ایس ڈی پی آئی بھیجی اور مانگ کرتی ہے کہ جارحیت کا فوراً سے خاتمہ کیا جائے۔